شکایت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیوں نازل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کیوں نازل نہیں کرتا ہے۔ آئے مسلمانوں، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کرے؟ آج تم شراب کی طرف بھاگ رہے ہو۔ آئے نوجوان، تیری ماں نے تجھے جنم اس لیے دیا تھا تو شراب خانوں کو تالا لگائے، لیکن آج تو شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے۔ آئے مسلمان، تیری ماں نے تجھے جنم اس لیے دیا تھا تو جوئے خانے کو بند کر دے، لیکن آج تو خود جواری بن گیا ہے۔ تو بتا اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی، اللہ کے فرشتے تجھے محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھیں گے؟ میرے بھائیوں، ارریا کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم آج جو دنیا کے اندر پریشان ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج عمل ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جلسے سننے کا بڑا شوق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے جلسوں کے اندر وید سننے کا بڑا شوق ہے، وید سننے کا۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی تلخ بات، حقیقت بتا رہا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر جتنے جلسے آپ کے سیمانچل کے علاقے یعنی یہ کٹیہار، ارریا، پورنیا، سپول اور کشن گنج میں ہوتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر اور پورے ہندوستان کے جلسوں کو ملا لیا جائے اور سیمانچل کے جلسوں کو ایک طرف کر لیا جائے تو جتنے جلسے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں ان جلسوں کے مقابلے پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے جلسے نہیں ہوتے۔ مدرسے جتنے زیادہ آپ کے سیمانچل کے اندر ہیں پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے مدرسے نہیں ہیں جتنی تعداد مدرسوں کی آپ کی یہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، سب سے زیادہ مدرسے آپ کی یہاں، سب سے زیادہ جلسے آپ کی یہاں، لیکن اتنے جلسے اور اتنے مدرسے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہالت آپ کی یہاں۔ بتائیے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی بناتے ہیں، اس میں گوشت بھی ڈالتے ہیں، بریانی میں چاول بھی ڈالتے ہیں اور جتنے طریقے کے روغن مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن بریانی کے اندر ذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک چیز نہیں ڈالی ہے اور وہ چیز نمک ہے۔ یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے۔ بہت سارے مدرسوں کی تعداد ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، جلسوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کمی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کی یہاں عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ممبروں محراب سے، ہمارے اور آپ کے ممبروں سے، ہمارے اور آپ کے اسٹیجوں سے خالص قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، خالص قرآن و سنت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ فلاں چترویدی صاحب کو بلا لو، چترویدی صاحب آ رہے ہیں، فلاں پنڈت صاحب آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم چترویدی نہیں، ہم علماء ہیں، ہم قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں۔ ہم نے 9 سال پڑھائی اس لیے کی ہے کہ آپ ہمارے نام کے آگے عالم دین لگائیں، ریاضی لگائیں۔ پڑھائی ہم نے اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ چترویدی لگائیں۔ بڑا عجیب مزاج آپ کے یہاں کا ہے، پورے ہندوستان کو دیکھ لو، کہیں ہندوستان کے اندر یہ مزاج آپ کو نہیں ملے گا کہ چترویدی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، فلاں صاحب کو بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسا علاقہ ہے چترویدی صاحب آ رہے ہیں۔ چترویدی صاحب چے بھی نہیں جانتے ہیں وہ چترویدی صاحب ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہا کہ آپ کے اشتہار میں نام کیا لکھا جائے گا؟ میں نے کہا میرا جو نام ہے جو لکھا جاتا ہے محمد عادل ریاضی، میں ریاض العلوم دلی سے پڑھا ہوا ہوں تو میرے آگے ریاضی لگتا ہے، یہ میرا نام ہے اور یہ میرا نام لکھ دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا نام لکھ دیں گے، مولانا عادل ریاضی چترویدی۔ ہم نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں ہمارے یہاں علاقے میں لکھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا لکھا جاتا ہے، وہ گیا۔ اگر آپ نے یہ چترویدی لکھ دیا، آپ کا اشتہار آپ کو مبارک ہو، آپ کا جلسہ آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کے جلسے میں نہیں آئیں گے میرے
بھائیوں، تو اپنے جلسوں کو خالص قرآن و سنت سننے کے لیے بنائیے میرے بھائیوں۔ یہ ویدوں کو سننا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ تو مسلمان جو پریشان ہیں، سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز دنیا، صبح ہو رہی ہے، دنیا، ہر آدمی پیسے کے لیے مرا جا رہا ہے، پیسہ۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آئے دنیا کے مال کے شہرت کے پیچھے، بنگلوں کے پیچھے بھاگنے والوں، الدنیا کلھا متاع۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ فراڈ کا گھر ہے، یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مجھے بتاؤ کون 100 سال تک زندہ رہتا ہے؟ کون دنیا کے اندر 1000 سال تک زندہ رہتا ہے؟ کون مرنے کے بعد اپنی گاڑی کو لے کر کے جاتا ہے؟ کون مرنے کے بعد اپنے قبر میں اپنے پیسے کو لے کر کے جاتا ہے، اپنی بلڈنگ کو لے کر کے جاتا ہے؟ وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کی بلڈنگ کام نہیں آئے گی، وہاں آپ کا بنگلہ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا موبائل کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کے باڈی گارڈ کام نہیں آئیں گے، وہاں آپ کی شہرت کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، قبر میں اگر کچھ کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے تو صرف اور صرف آپ کی نیکیاں ہیں۔ یہ زندگی 2 روز کی زندگی ہے، کب موت آ جائے نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ انسان کا امتحان کب شروع ہو جائے نہیں پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی غفلت کا شکار ہے۔ کب مر جاؤ تاریخ نہیں پتا ہے، دن نہیں پتا کہ موت کس دن آئے گی۔ یہ تو ضرور پتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم اور آپ اس خیرو گنج کے جلسے میں آئے، کوئی 10 کلومیٹر سے آیا ہے، کوئی 20 کلومیٹر سے آیا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جلسے میں تو آ گئے ہیں، اب جلسے سے لوٹ کر کے صحیح سلامت اپنے گھر بھی پہنچ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جے پور سے اٹاوا آیا، اٹاوا سے کٹیہار آیا، کٹیہار سے ارریا کوٹ آیا، اور اس کے بعد خیرو گنج آ گیا۔ آ تو گیا ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ پاؤں، میں صحیح سلامت اٹاوا لوٹ پاؤں، مجھے جہاں جانا ہے وہاں لوٹ پاؤں۔ کوئی بھروسہ نہیں کب مر جاؤ، کب اس دنیا سے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کیا ہے؟ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، جو مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، جس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کے ہمراہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے صحابہ، یہ بتاؤ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جو سڑا ہوا ہے، صحابہ کی نظروں کے سامنے اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم میں، 1000 روپے نہیں،
نہیں